اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ زہرا کلاسز میں بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے آن لائن عالم مذاکرہ کورس کرایا جا رہا ہے، جس میں قرآن کریم، تاریخ اہل بیت علیہم السلام اور احکام کے درس دیے جاتے ہیں۔ اس کورس کے علاوہ آپ اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے گھر سے ہی آن لائن قرآن کریم اردو، قرآن کریم دینیات، قرآن کریم دینیات اور احکام کے کورس بھی مناسب فیس کے ساتھ کرا سکتے ہیں۔ آج ہی آپ اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں اور بچوں کو قرآن اور دینیات اور احکام اور تعلیمات اہل بیت علیہم السلام سے آشنا کریں، تاکہ بچوں کا بہترین مستقبل سنوارا جا سکے۔ ہمارے اس پیغام کو آپ اپنے گروپ میں، اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں شیئر کریں۔ خدا جزائے خیر دے، سلامت رہیں، کامیاب رہیں، دین کی خدمت کرتے رہیں۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باواز بلند نعرے صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ القائم بالحق۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ تبارک فی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام تعریفیں توصیفیں اس پروردگار عالم کے لیے جس کائنات کا خالق اس کا رازق ہے۔ کہزان زہرا آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ، اور میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں حنا باجی کا، کیونکہ واقعاً ابھی 2 دن بیچ میں جو گیپ رہتا ہے وہ گیپ تھا۔ اس کے جو میں نے میسیج پڑھے تو میسیج پڑھ کر تو واقعاً بہت جی چاہا کہ شکریہ ادا کروں حنا باجی کا، کیونکہ میں بہرحال برابر مجلسیں پڑھتی رہتی ہوں، مگر مجھے نہیں پتہ کہ حنا باجی کیا نیت تھی اور کس طریقے سے مجلسیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ اس قدر میسیج کہ بعض اوقات تو میں خود تھک جا رہی پڑھتے پڑھتے، اس لیے کہ بار بار لوگوں کا اصرار کہنا بار بار کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بس دل چاہ رہا کیسے ہی 2 دن کٹے اور فوراً پھر آپ آن لائن آ جائیں۔ خدا واقعاً آپ لوگوں کی سماعتوں کو سلامت رکھے، اور انشاءاللہ ان مجلسوں کے صدقے سے خدا سب کو انشاءاللہ بہترین مقام آخرت میں نصیب کرے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اس قدر انتظار کرنے کا اور بہرحال وقت دینے کا، بہت بہت شکریہ۔ خدا اس کا جزائے خیر دے۔ ہم یہ بانی مجلس کیا دے سکتے ہیں سوائے شکریہ کہنے کے؟ اصل اجر تو شہزادی کونین خداوند عالم دے گا۔ بہرحال کہزان زہرا، آج آپ کے سامنے میں نے جس سورہ کی تلاوت کی شرف حاصل کیا، آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی ایک مجلس میں میں نے اسی سورہ کو عنوان قرار دیا تھا۔ آج کیا وجہ ہے؟ کہ وجہ کچھ اور نہیں، وجہ صرف یہ ہے کہ جس طریقے سے مرسل اعظم کو یہ طعنہ دیا گیا تھا جب ان کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا، تو لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ جب ان کے بیٹے کا انتقال ہوا تو لوگ کہنے لگے تھے کہ آپ کے کوئی اولاد نہیں اور آپ کی نسل منقطع ہے، آپ ابتر ہیں۔ میں بتا دوں کہ پہلی بات تو یہ کہ طعنہ دینا جاہلوں کا اور عربوں کا دستور تھا، لہذا آج کے اس دور میں بھی اگر خدا نخواستہ کوئی کسی کو طعنہ دے اور وہ بھی اولاد کا طعنہ، تو اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہوگا۔
کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہہ رہی یہ تانا ایسا تانا ہے جو ڈائریکٹ جا کے دل پہ سوراخ کر دیتا ہے۔ بہرحال کنیزان زہرا، یہ صرف رسول کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ تاریخ جب آگے بڑھی تو 8ویں امام رضا علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، کیونکہ آپ کی شادی کے کئی سال ہو گئے تھے لیکن آپ کے کوئی اولاد نہیں تھی، اور جب آپ عمر کے ایک لمبی منزلوں پہ پہنچ گئے تو لوگوں نے سیم وہی جملہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا وہی آپ کو کہنے لگے، اور کہا کہ معاذ اللہ امام کے لیے کہ آپ تو ابتر ہیں، آپ کی کوئی اولاد نہیں، اور آپ کے جد نے کہا تھا کہ ہمارے 12 جانشین ہوں گے، لیکن یہ بات تو 8ویں پہ ختم ہو رہی ہے کیونکہ آپ کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ میں بتا دوں آپ کو البتہ کہ 8ویں امام کی زندگی میں بہرحال اب کیا کیا جائے، بہت سی باتیں رہ جاتی ہیں، مگر اب انشاءاللہ پھر کبھی اور، مگر صرف اتنا اشارہ کر دوں کہ مامون نے اپنی بہن سے آپ کا عقد کیا تھا، لیکن اتفاق سے اگر آپ شریعت میں دیکھیں، کیا کہتے ہیں اس میں دیکھیں گے، اہل بیت کے گھرانے میں خود رسول اللہ کی شادی کس سے نہیں ہوئی۔ آگے بڑھ کے دیکھیے امام حسین السلام، اور آگے بڑھ کے دیکھیے آپ اماموں کی زندگی پڑھ لینا، خود محمد تقی علیہ السلام، خود علی رضا علیہ السلام۔ علی رضا علیہ السلام کا 8ویں امام کا عقد مامون کی بہن سے ہوا تھا، اور بعد میں آپ کی شہادت کے بعد محمد تقی علیہ السلام کا عقد 9 سال کی عمر میں مامون نے اپنی بیٹی ام الفضل سے کیا۔ لیکن اتفاق سے آپ پوری تاریخ پڑھ کے دیکھیے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ کسی کے ہاں سے کوئی بچہ ان لوگوں سے رہا ہو، کسی کے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہے نا۔ کوششیں بہت سب نے کی، بڑی کوشش، خاص طور سے رسول اللہ کے لیے تو سب نے اپنی اپنی بیٹیاں اس لیے دے دی تھیں کہ ہم کو کچھ تو فضیلت مل جائے، کہیں سے ہم کچھ نانا دادا کچھ تو بن جائیں، لیکن یہ بہرحال خدا کا کرشمہ تھا کہ کسی کے ہاں بچی ہونا تو دور، ایک بہرحال چھوٹا سا پرندہ بھی بہرحال کچھ بھی دنیا میں نہیں آ سکا۔ نسل رسول اگر چلی ہے تو شہزادی کونین سے یہ پوری دنیا جانتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب میں بات کو آگے بڑھاؤں کہ جب یہ بات آگے بڑھی اور 8ویں امام تک بات آئی اور آپ کے ایک زمانے تک کوئی اولاد نہیں تھی تو یہ تانا آپ کو بھی دیا گیا، لیکن 8ویں امام نے سب کے سامنے باقاعدہ یہ اعلان کیا کہ دیکھو خبردار، یہ تانا ہمیں نہ دینا، اور آپ دیکھیں گے کہ اس عمر میں آنے کے بعد بھی پروردگار عالم ہمیں فضائل اور بلندی عطا کرتا رہا ہے اور عطا کرتا رہے گا، اس میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اور دنیا کے بڑے بڑے لوگ فضائل و کمالات میں ہماری برابری نہیں کر سکتے، امام علیہ السلام نے دنیا والوں کو بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ دیکھو جب لوگوں نے کہا کہ شیعوں کا امام، ان کی نسل منقطع ہے، یہ ابتر ہیں، ان کے کوئی اولاد نہیں، تو امام نے ہر ایک کو جواب دیا، اور کیا جواب دیا بہت اہم ہے، خاص طور سے جو لوگ تانا دینے میں ماہر ہیں، اولاد کا تانا دینے میں خاص طور سے سن لیں۔ امام نے پہلی بات کہی کہ اولاد کا ہونا نہ ہونا اس کا تعلق خدا سے ہے، خدا جیسا سمجھتا ہے، جس کے حق میں جو بہتر ہوتا وہی کرتا ہے، ورنہ اگر خدا نہ خواستہ اولاد کا نہ ہونا اتنا بڑا عیب اگر ہوتا تو شہزادی ام کلثوم کے بارے میں کیا خیال ہے نا۔ البتہ ام کلثوم کے لیے میں یہ بھی کہتی چلوں کہ بعض لوگ یہ کہتے نظر آئے کہ اولاد کا نہ ہونا عیب ہے اور اہل بیت بے عیب ہیں، لہٰذا ام کلثوم کی اولاد تھی۔ بہرحال میں اس پر بحث تو نہیں کروں گی، لیکن اتنا ضرور کہہ دوں گی، بہت غور کرنا کنزان زہرا، کہ عیب یہ ہم اپنی اور آپ کی طرف سے لگا لیتے ہیں۔ پہلی بات تو اہل بیت مجبور نہیں، میرا اپنا عقیدہ کہ اگر شہزادی اشارہ کر دیں تو اولاد کی لائن لگ جائے، ہے نا، لیکن وہاں پہ مصلحت یہ تھی کہ کیونکہ ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل اہل بیت ہی کا گھرانہ ہے۔ اب سیدھی سی بات ہے کہ اگر کسی کوئی بہن اپنے بھائی سے کیسے محبت کرے، ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ حسن حسین سے کیسے ام کلثوم بی بی زینب نے محبت کی، ایک باپ بیٹی سے کیسے محبت کرتا، بیٹی باپ سے، شہزادی کونین کو دیکھا، بی بی سکینہ کو دیکھا، ہاں، ایک ماں اپنے بچوں سے کیسے محبت کرتی ہے، ہم نے فاطمہ زہرا سلام اللہ ان کے بچوں کو دیکھا، ہر چیز دیکھی، مگر کیونکہ شہزادی کی بہت غور کرنا کنزان زہرا، ہاں، ہر چیز میں ہم نے ان کو آئیڈیل بنایا، انہی کی گھرانے یا ان کی بیٹیاں ان کو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو اولاد نہ ہو تو وہ اپنی زندگی کیسے گزارے،
وہ کس کو اپنا آئیڈیل بنائے. لہٰذا مصلحت خدا تھی کہ ام کلثوم کو اولاد نہ ہو تاکہ جن عورتوں کی اولاد نہیں ہے وہ شہزادی ام کلثوم کی زندگی دیکھیں اور اپنی زندگی گزار دیں. یاد رہے، اس میں مصلحت ہوتی ہے، ورنہ خدا کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے جتنی اولاد عطا کرتے. لہٰذا خبردار کبھی کسی کو اولاد کا تانا نہ دینا. امام نے پہلی بات کیا کہی؟ اولاد کا ہونا نہ ہونا یہ اس کا تعلق خدا سے ہے، اس کا تعلق بندوں سے ہے ہی نہیں. لہٰذا کیوں بلا وجہ منہ چلاتے ہیں بندے، ہے نا. اور کیا کہا؟ یہ بھی کہا کہ سن لو کان کھول کر، میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا، ان قریب وہ بچہ آئے گا جو مسند امامت کا وارث ہوگا اور عظیم مرتبے والا ہوگا. یاد رہے تم لوگوں کو ہاں کہ آج تم جو تانا دے رہے ہو اس بچے کو دیکھو گے جو کم سنی میں امامت پر فائز ہوگا اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے. تاریخ نے لکھا کہ آپ کے والد 8ویں امام اور آپ کی والدہ کا نام جناب خیزران تھا. جناب خیزران جو رسول اللہ کی بیوی تھی جناب ماریہ، جن کے بیٹے ابراہیم ہیں، رسول اللہ کے بیٹے ابراہیم، جناب ماریہ کی نسل سے تھی جناب خیزران. آپ کا عقد امام رضا علیہ السلام سے ہوا اور تاریخ نے لکھا کہ یہی انہی سے یعنی جناب خیزران سے چمکدار کہتے ہیں. ان کے لیے بھی بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کو خیزران کہتے ہی اسی لیے تھے کہ باقاعدہ رات کا اندھیرا بھی ہو تو آپ کا چہرہ چمکتا رہتا تھا، نورانی اور تابندہ رہتا تھا. آپ کی والدہ گرامی کے لیے ملتا ہے. تاریخ لکھ رہی ہے کہ جناب خیزران کا بیان ہے کہ جب میرا بیٹا محمد میرے شکم میں تھا تو مجھے آثار حمل نمودار نہیں ہوتے تھے. وجہ کیا ہے آپ اس کو دیکھیے، بہت غور کرنا. ہاں، آپ نے اس سے پہلے امام رضا علیہ السلام کی زندگی دیکھی. عمر آپ نے دیکھا کہ بہرحال ایک روایت کے مطابق 55 سال، بلکہ 50 کے اوپر تو عمر ہے امام رضا علیہ السلام کی. لیکن اب جب آپ دیکھیں گے 9ویں امام کے بعد تو ایک امام کی زندگی بہت مختصر نظر آئے گی. اور ہمارے تمام اماموں میں سب سے زیادہ کم عمر 9ویں امام کی ہے، صرف کل 25 سال دنیا میں آپ رہے ہیں. وجہ کیا ہے میں بھی انشاءاللہ بتاتی ہوں. پہلے بتاتی چلوں کہ جناب خیزران کا کہنا ہے وضع حمل نمودار نہیں ہوا تھا. بہرحال امام کو تو خبر تھی ہی، امام نے خیزران کو بھی خبر دی تھی. یہاں تک کہ دن گزرتے رہے، جب 9واں مہینہ آیا تو تاریخ لکھتی بالکل سیم وہ مسئلہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، سیم وہی مسئلہ کیا کہتے ہیں 9ویں امام کے ساتھ بھی ہوا کہ جب رات آئی ہے ولادت کی. پورا واقعہ بہت تفصیل سے اس میں 14 ستارے میں لکھا ہے. میں شارٹ کٹ پڑھ رہی ہوں کہ جناب امام رضا علیہ السلام نے اپنی بہن کو اپنے گھر میں روکا اور بتایا کہ آج کی رات حجت خدا آنے والا ہے. کتنا خوش ہو گئی ہوگی بہن، کیونکہ جس بھائی کو لوگوں نے تانا دیا تھا کہ اولاد نہیں ہوگی، ان کا اولاد میں آنا، تو امام یہی سوال کیا تھا کہ آخر کس زوجہ سے، تو امام نے نام لیا جناب خیزران سے. اور وہی ہوا کہ جب رات آئی ہے ولادت والی یعنی 10 رجب کی رات، شب 10 رجب، تو ایک بار کی سارے آثار، سارے وضع کے عمل کے تمام آثار نمودار ہو گئے. اور یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے 9ویں امام نے 10 رجب 195 ہجری جو چوتھے امام کی شہادت کا سال تھا، 25 محرم شروعی میں چوتھے امام کی شہادت ہے، اور چوتھے امام کی شہادت کے چند مہینے بعد ہمارے 9ویں امام کی ولادت ہوئی. مدینے کی سرزمین پر آپ دنیا میں آئے، مکے مدینے والوں نے آپ کی ولادت کا جشن منایا اور بڑی ہی خوشی منائی گئی. آپ بھی اپنے آبا و اجداد کی طرح ختنہ شدہ ناف بریدہ دنیا میں آئے، اور آپ کا بھی اسی شان سے 7ویں دن ختنہ اور عقیقہ کرایا گیا. اور 7ویں امام بے انتہا خوش تھے. اپنے بیٹے کو اپنی گودی میں لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کے آواز دی کہ لوح محفوظ میں جو نام رکھا گیا ہے اسی نام کو آگے بڑھاتے میں نے اس بیٹے کا نام محمد رکھا. یہ کائنات کے تیسرے محمد ہیں. میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا پہلے محمد خود اولنا محمد یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے محمد میں نے ذکر کیا تھا 5ویں امام محمد باقر اسلام، آپ کا بھی نام محمد. اور یہ کائنات کے تیسرے محمد ہیں یعنی 9ویں امام جس کا نام محمد ہے اور لقب آپ کا تقی ہے، جواد ہے،
اس طریقے سے کنیت آپ کی ابو جعفر. ہاں تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ کی ولادت 195 ہجری 10 رجب اور آپ کی شہادت 29 ذیقعدہ، البتہ بعض نے آخر ذیقعدہ لکھا ہے، 29 یعنی 29 ذیقعدہ 220 ہجری، یعنی 95 میں ولادت ہے، 220 میں شہادت، مطلب کل 25 سال. 25 سال کچھ مہینے آپ دنیا میں رہے. توجہ رکھیں زان زہرا. ہاں تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ کے فضائل و کمالات تو بہت زیادہ بے انتہا، اور جب آپ دنیا میں آئے، یوں تو دیکھیے کسی کے ہاں ہر امام کا جب امام پیدا ہوئے تو ظاہر ہر امام نے خوشی منائی، مگر امام رضا علیہ السلام نے آپ کی ولادت کی خوشی بہت زیادہ منائی. پیشانی کو چوم چوم کر کہتے میرا بیٹا ابتر کا جواب بن کے آ گیا. جو لوگ مجھے تانا دیتے تھے سینے سے لگا لیتے، کہتے اب کون ہے جو مجھے تانا دے گا. آ کے دنیا دیکھ لے. اس طریقے سے ماما کی نسل آگے بڑھتی ہے. جسے خدا چاہتا ہے باقی رکھنا، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا کہ ہمارے امام وہ منزل آئی کہ بہت سے، جب یہ امین کا زمانہ تھا، اس زمانے میں آپ دنیا میں آئے تھے. امین، مامون، معتصم، ان بادشاہوں کا زمانہ آپ نے دیکھا. کہتے ہیں کہ 198 ہجری 198 جس میں یہ بادشاہ وقت مامون بادشاہ بنا. اور تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس نے بادشاہ بننے کے بعد 8ویں امام کو مصلحتاً مدینے سے بغداد بلا لیا. میں نے امام رضا کی سوانح حیات میں پڑھا تھا ہر امام کو مدینے میں رہنا ہمیشہ پسند آیا، اور کوئی امام مدینے کو چھوڑ کر کہیں جانا نہیں چاہتے تھے. یہ ان کی مجبوری تھی، ان کو مجبور کیا گیا کہ جو امام نے مدینہ چھوڑا. یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا کہ جب 8ویں امام کی شہادت ہو گئی اور مامون نے آپ کو زہر سے شہید کروا دیا، تو جس طریقے سے امام رضا علیہ السلام کو اس ملعون نے مدینے سے مشہد بلایا تھا، اسی طریقے سے مامون نے ہمارے اور آپ کے نوے امام کو مدینے سے بغداد بلایا. اس وقت تک پائے تخت بغداد بن گیا تھا. تاریخ نے لکھا امام بدل ناخواستہ، دل تو نہیں چاہ رہا تھا آئے. میں یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ جو امام کی جو نشود و نما ہے، جو تربیت ہے، نویں امام کو صرف 5 سال کچھ مہینے اپنے باپ کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، کیونکہ آپ کا 6واں سال تھا جب امام رضا کو مشہد بلا لیا گیا. اور امام جب آئے ہیں مشہد میں تو جانا نصیب نہیں ہوا، کیونکہ تیسرے سال آپ کو زہر دے دیا گیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یوں تو امام اپنے بابا کی زندگی میں 7 سال رہے، لیکن 5ویں سال ہی اپنے بابا سے جدا ہو گئے، کیونکہ جب مدینے سے نکلے امام رضا تو اس کے بعد پھر اپنے بیٹے سے یا گھر والوں سے ملاقات امام رضا کی نہیں ہوئی. یعنی جس طریقے سے امام زمانہ علیہ السلام 5 برس کی عمر میں اپنے باپ سے جدا ہوئے اور یتیم ہوئے، آپ 5 برس کی عمر میں یتیم تو نہیں ہوئے، یتیم 7 برس کی عمر میں ہوئے، لیکن 5 ہی برس کی عمر میں اپنے بابا سے چھوٹ گئے تھے، کیونکہ امام مدینہ چھوڑ کر واپس آ گئے تھے مشہد مقدس. بہرحال کہنزان زہرا، امام رضا کی شہادت کی بات 203 ہجری میں نے بتایا تھا امام رضا کی شہادت ہے، اور آپ کی بل وہیں سے امامت شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ منصب امامت پر کل وہی 17-18 سال رہے. البتہ بعض نے 20 بھی لکھا، مگر وہی 17-18 سال منصب امامت پر رہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہمارے کسی امام کے لیے امامت کے لیے بچپنا، ضعیفی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہمارے اور آپ کے ساتھ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں اگر کوئی 60 کا ہو گیا، کہتے 60 سال کی ہو گئی، تھوڑا ڈھیلی ہو گئی، یا ابھی ان کا بچپنا ہے. امام کے لیے وہ بچپنے میں بھی امام ہے اور ضعیفی میں بھی امام ہے، اور اس کے لیے قرآن کی دلیلیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ایسے کیسے؟ سب سے بڑی دلیل قرآن میں خود جناب عیسیٰ کے لیے ملتا ہے کہ اگر وہ بچپنے میں گہوارے میں بول سکتے ہیں، نبوت کا اعلان کر سکتے ہیں، تو ہمارا امام کیوں نہیں، آخر کیوں نہیں امام ہوگا؟ بہرحال چاہے بچپنے میں کم سے نہیں. امام کو تاریخ نے لکھا، نویں امام کو کئی غرض تھی مامون کی بلانے کی، لیکن اس میں سے 1-2 کا اشارہ کر کے. بہرحال آپ مدینے سے بغداد آئے، اور آنے کے بعد ان لوگوں نے سوچا، مامون وغیرہ نے اور بہت سے ان کے چمچوں نے،
کہ یہ کل 5 برس باپ کے ساتھ رہے, ابھی 7 برس عمر ہے, ان کو کیا اتنا آتا ہوگا, ہے نا. اور یہی تو بات ہے کہ جو اپنے جیسا امام کو سمجھتا ہے ہمیشہ وہی پڑھتا ہے. ان کو کیا علم ہوگا, علم ان کو ملا ہی کہاں سے ہوگا. مدینے میں بھی تھے, تقریباً قیدی کی زندگی, کوئی بہت آزادی کی زندگی تو نہیں تھی نا. بہرحال امام مدینے سے بغداد آئے, اور ایک دن کا واقعہ ہے کہ جب مامون کی سواری کہیں سے گزر رہی تھی, وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے, ہمارے آپ کے نئے امام بھی وہیں کھڑے تھے. جیسے ہی مامون کی سواری آنے لگی, سارے بچے فرار ہو گئے, بھاگے, کیونکہ خاندان کا سر کہیں جاتا نہیں ہے نا, بھگوڑی خاندان سے تھے, بھاگے. لیکن نویں امام محمد تقی علیہ السلام اپنے مقام پر کھڑے رہے, یہاں تک کہ بادشاہ کی سواری رکی اور بادشاہ نے سوال کیا, اے بچے سارے لوگ بھاگ گئے, تم کیوں نہیں بھاگے؟ تو امام نے کہا کہ سیدھی سی بات ہے, پہلی بات میرے کھڑے رہنے سے کوئی راستہ پتلا تو ہو نہیں گیا کہ میں ہٹ جاؤں گا تو چوڑا ہو جائے گا, اور دوسری بات یہ ہے کہ بلا وجہ, سب کے لیے اچھا ہی خیال رکھنا چاہیے, بلا وجہ تم مجھے سزا تھوڑی نہ دے دو گے کہ میں تم سے ڈر کے بھاگ جاؤں, اور میں نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا, لہٰذا میں نہیں بھاگا, میں کیوں بھاگوں. یہ جواب اسے بہت پسند آیا, کتنا عالمانہ جواب تھا. یہاں تک کہ مامون چلا گیا, اور جانے کے بعد اس نے اپنے باز کو چھوڑا شکار کے لیے, اور اس نے دریا میں, جو مچھلیاں کبھی کبھی اڑتی ہیں نا, بالکل اوپر سے اٹھتی رہتی ہیں دریا کی موجوں پر, باز نے ایک مچھلی کے شکار کیا, اور بادشاہ نے اسے دیکھا تو مچھلی زندہ تھی. غرض کے جب مامون پھر پلٹا اسی راستے سے, تو پھر وہی حشر, سارے بچے بھاگ گئے, محمد تقی علیہ السلام اپنے مقام پر کھڑے تھے. اس نے آتے ہی اپنی سواری روکی اور پھر وہی سوالات کیا. امام نے وہی جوابات دیے, کوئی میری خطا تو نہیں, میرے جانے سے کوئی راستہ چوڑا نہیں ہو جائے گا تو میں کیوں اٹھتا. امام نے کہا اچھا اتنا بتا, میں سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا سوال, جو بھی چاہو پوچھو. کہ یہ بتا اس وقت میری مٹھی میں کیا ہے. اس کی مٹھی بنتی, کیا میری مٹھی میں کیا ہے؟ امام چاہتے تو بتا دیتے تیری مٹھی میں مچھلی ہے, مگر امام نے یہ نہیں بتایا. امام بتانا چاہتے ہیں کہ تم دیکھو ہم ہیں کون, کس خاندان سے ہیں. تو محمد تقی علیہ السلام کی آواز آئی, بہت غور کرنا, اس زمانے کے 2 ٹکے کے بادشاہ اپنے باز کے ذریعے مچھلی کا شکار کرواتے ہیں, اور اپنی مٹھی میں اسے بند کر کے خاندان رسالت و امامت کا امتحان لیتے ہیں. کہتے وہ بالکل حیران ہو گیا, اس بچے کو کیسے خبر کہ میرے ہاتھوں میں میری مٹھی میں مچھلی ہے. اب تک وہ پہچانتا نہیں تھا. قریب آیا, آنے کے بعد کہا آخر آپ ہیں کون جو اتنا بہترین جواب دے رہے ہیں؟ امام مسکرائے, اور مسکرا کے بعد بات کہی کہ میں علی رضا کا بیٹا محمد تقی علیہ السلام ہوں. یہ سننا تھا, وہ خود سر جھکا کے کہتا ہے, پھر اگر آپ رضا کے بیٹے ہو تو جواب ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. تاریخ لکھ رہی ہے کہ یہاں تک کہ امام کی زندگی اور آگے بڑھی, اور وہ منزلیں بھی آئی کہ کیونکہ میں نے بتایا یہ کم سنی میں امام زمانہ کی بات نہیں کروں, اس کے علاوہ ہر اماموں کے مقابلے سب سے زیادہ کم سنی میں جو امام بنے, امام زمانہ کے علاوہ میں کہہ رہی ہوں, وہ ہمارے آپ کے 9 امام ہیں. لیکن عمر تمام 14 معصومین میں سے شہزادی کونین کو چھوڑ کر سب سے زیادہ کم عمر آپ کی ہے, یعنی محمد تقی علیہ السلام کی ہے. تاریخ لکھ رہی ہے کہ جب امام مدینے سے بغداد میں آئے ہیں تو جس طریقے سے امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کا جشن منایا گیا, ان کی بھی ولی عہدی کا جشن منایا گیا, لیکن مامون کے عزیز و اقارب خوش نہیں ہوئے, اور وہ کہنے لگے کہ امام رضا کی شادی اپنی بہن سے کر دی. پھر بھی سمجھ میں آتا ان کی عمر تھی, اور امام اتنا سا بچہ, اور ان کو ولی عہد بھی بنا رہے ہیں, آگے اللہ جانے کیا کیا ارادہ ہوگا. اور جب باتیں آئی تو مامون خود کہتا, دیکھیے دشمن اعتراف کر رہا ہے کہ نہیں, ان سے مقابلہ کر کے دیکھو تو ان کے علم کا اندازہ ہو جائے گا. یہاں تک کہ اس کے دربار کا اس کا ایک بہت بڑا عالم جس کا نام یحییٰ ابن اقسم تھا, بہت مشہور ہے مناظرہ آپ کا. امام کی عمر اس وقت 9 برس کی تھی. تاریخ نے لکھا کہ مامون نے اسے بلایا, دربار سجایا گیا, 900 تو صرف کرسیاں لگائی گئی عمرہ کے لیے, اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ زمینوں پر یہاں وہاں بیٹھے,
اور سب بہت زیادہ بے چین تھے اس مناظرے کو سننے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ یحییٰ ابن اقسم اس زمانے کا بہت بڑا عالم اور بہت بڑا مناظرہ نگار تھا. اس پر لوگ بڑا بھروسہ کرتے تھے. اور مقابلے میں کون ہے؟ کہ مقابلے میں ایک 9 برس کا بچہ ہے. تو سب بہت زیادہ بے چین تھے کہ دیکھیں مقابلہ ہوتا کیسا ہے. یہاں تک کہ مناظرہ شروع ہوا اور یحییٰ ابن اقسم مامون سے کہتا کیا اجازت ہے کہ میں ان سے کچھ پوچھوں؟ تو مامون کی آواز آئی. اتنا روب تھا امام کا حالانکہ عمر 9 سال کی کہ خود مامون بولا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، ان سے اجازت لو. 9 برس کا بچہ ہے. اس نے بدل ناخواستہ امام سے اجازت چاہی. کیا میں جو چاہوں پوچھوں؟ امام نے کہا بالکل، ظاہر سی بات ہے کہ یہ خاندان رسالت امامت کا بچہ ہے. ہاں. امام نے آواز دی جو مجھ سے چاہو پوچھو. بالکل وہی والا انداز جو دادا والا تھا. کیسے میں جو چاہو مجھ سے پوچھو. تاریخ نے لکھا بڑے بڑے علماء پر یحییٰ ابن اقسم کو ترجیح دی جاتی تھی. اور آج مامون کے دربار میں 9 برس کے بچے سے مقابلہ ہے. یحییٰ ابن اقسم نے کیا سوچا؟ عمر کو دیکھا، بچپنا دیکھا اور سوچنے لگا ٹھیک ہے امامت کے گھرانے کے نماز روزہ کرتے ہوں گے، لیکن حج کے مسائل میں آج بھی بتا دوں حج کے مسائل ذرا ٹف ہیں. یہ مسئلوں میں آپ کے فروع دین میں حج کے مسائل بہت ٹف ہیں. لہذا اس نے اپنے حساب سے بڑا ٹف سوال پوچھا. اس نے سوچا اس کا جواب نہیں دے پائیں گے، لہذا اپنے حساب سے پوچھنے لگا کہ مجھے یہ بتائیے کہ یحییٰ پوچھے سوال کر رہا ہے حالت احرام میں اگر کوئی شخص شکار کرے تو اس کا حکم کیا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ تو سمجھ گئے حالت احرام یعنی جب حج کے لیے یا عمرے کے لیے ہم جاتے ہیں احرام پہن لیتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہمارے اوپر حرام ہو جاتی ہیں. تو سوال پوچھ رہا ہے کہ اگر کوئی احرام کے عالم میں ہو اور وہ شکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے. ایک مرتبہ 9 امام مسکرائے، کہنے لگی بدبخت تجھ کو تو سوال ہی کرنا نہیں آتا. کا کیا مطلب؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ جب تک اس کا الگ الگ سوال نہیں ہوگا اس کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکتا جو صحیح جواب. کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ تم میرے سوالوں کا جواب دو اور تم اتنا بتاؤ اے یحییٰ اس شکار کرنے والے نے شکار حرم میں کیا یا حرم کے باہر کیا؟ شکار کرنے والا مسئلے سے واقف تھا یا مسئلے سے واقف نہیں تھا؟ شکار کرنے والا بالغ تھا یا نابالغ تھا؟ شکار کرنے والے نے پہلی مرتبہ شکار کیا یا اس سے پہلے کئی مرتبہ شکار کر چکا تھا؟ جس کا شکار کیا وہ پرندہ تھا یا کوئی بڑا یا چھوٹا جانور؟ اور یہ بھی بتاؤ یہ اپنے اس فعل پر اصرار رکھتا تھا، بار بار کرتا تھا یا ایک ہی دفعہ؟ یہ اپنے فعل پر پشیمان تھا یا بار بار اصرار کرتا تھا، اس کو کوئی غلطی کا احساس نہیں تھا؟ ساتھ امام کہنے لگے اس نے رات کے سائے میں جب دنیا سو رہی تھی چھپ کر شکار کیا یا دن میں کھلم کھلا سب کے سامنے؟ اور یہ بھی تو بتا، بہت غور کرنا، احرام حج تھا یا عمرہ؟ یعنی عمرے کا اس نے احرام باندھ رکھا تھا یا حج کا باندھ رکھا تھا؟ جب یہ سارے سوال یحییٰ ابن اقسم نے سنے کہتے مبہوت ہو گیا، دیوانہ کے جیسا ہو گیا. اس کی عقل فیل ہوتی نظر آئی، چہرے پہ پسینے آ گئے. سارا مجمع یحییٰ ابن اقسم کو دیکھنے لگا. 9 سال کے بچے کے سوال کا جواب نہیں دے پا رہا ہے اور جبکہ سب سے بڑا عالم ہے. خاموش ہو کے سر کو جھکا کے کہتا ہے مجھے تو اتنے سوال کبھی ذہن میں آئے نہیں، آپ ہی اس کا جواب دے دیجئے. امام نے سارے سوالوں کا جواب دیا. ہر طرف سے احسنت احسنت کی آوازیں آئی اور دشمن کا منہ کالا، خاموش ہو گیا، کچھ جواب ہی نہیں دے سکا. تو آخر میں مولا نے نوے امام نے اخلاقاً ایک سوال کیا، اخلاقاً، ورنہ ضرورت نہیں تھی کہ تیری باری تو ختم ہوئی، میری باری ہے، کیا میں بھی تجھ سے کچھ سوال کروں؟ تو اس نے باقاعدہ اپنی ہاری مانتے ہوئے کہا، اعتراف کرتے ہوئے کہ پوچھیے، اگر مجھے آتا ہوگا تو میں ضرور جواب دوں گا. امام نے آواز دی اتنا بتا، بہت غور کرنا، ایک عورت کہ جس کا عالم یہ ہے اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے کہ جب وہ صبح کو اٹھا تو ایک عورت اس کے لیے حرام تھی، جب اس نے نظر ڈالی تو حرام نظر تھی. دن چڑھتے ہی وہ عورت اس کے لیے حلال ہو گئی، ظہر تک پھر حرام ہو گئی، عصر کے وقت اسی مرد کے لیے وہی عورت پھر حلال ہو گئی.
یہاں تک کہ غروب پر پھر وہ حرام ہو گئی، اور وہ منزل آئی عشاء میں پھر الحلال ہو گئی، آدھی رات کو وہی عورت پھر حرام ہو گئی اور صبح کے وقت حلال ہو گئی۔ ایک دن میں ایک ہی عورت، ایک ہی شخص پر اتنی مرتبہ حلال حرام کیسے ہوئی؟ کہتے امام سوال کر رہے تھے، اس کے چہرے سے پسینے ٹپک رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا اتنا پسینہ نکل رہا ہے کہ وہ خود اپنے ہی پسینے میں ڈوب مرنے کے لیے کافی ہے۔ بہت غور کرنا۔ چکر کھانے لگا، تھوڑی دیر تو ایسا لگ رہا تھا کہ بے ہوش ہو گیا ہے، جب ذرا اسے ہلایا ڈلایا گیا تو اپنی علم کی کمی کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا مجھے اس کا جواب نہیں آتا، آپ اس کا جواب دیجئے۔ امام نے کہا سنو، وہ کنیز تھی، کسی کی کنیز تھی، جب وہ دوسرے کی کنیز تھی تو اس کے لیے حرام تھی، اس نے نگاہ ڈالی، اس کی حرام نگاہ پڑی، لیکن اس نے دن چڑھے اس کنیز کو خرید لیا، اس کے اوپر حلال ہو گئی، اور ظہر تک اسے آزاد کر دیا، پھر وہ اس مرد کے لیے حرام ہو گئی، عصر کے وقت اسی کنیز سے نکاح کر لیا، پھر وہ اس کے لیے حلال ہو گئی، مغرب کے وقت زہار کر لیا۔ زہار ایک مسئلہ ہے قرآن مجید میں، بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کے لیے حرام ہو گئی، اور پھر عشاء کے وقت جو زہار کیا تھا اس کا کفارہ دے دیا، پھر اس کے لیے حلال ہو گئی، یہاں تک کہ جب آدھی رات آئی تو اس نے طلاق رجعی دے دیا، حرام ہو گئی اس کے لیے، اور جب صبح ہونے کو آئی تو اس نے رجوع کر لیا، کیونکہ رجوع کرنے کا مطلب طلاق کے عدے میں جب ہوتی ہے عورت تو اس وقت خالی رجوع کر لینا کافی ہے، نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی، کہ رجوع کر لیا، اس کے لیے حلال ہو گئی۔ ہاں، یہ سننا تھا پورے مجمع میں محمد صادق علیہ السلام کے لیے حسن تحسن کا جملہ آیا، اور جو عالم اپنے اوپر غرور کر کے آیا تھا اس کا غرور وہیں چکنا چور ہو گیا۔ بتا دیا محمد تقی علیہ السلام نے کہ میں علی کا بیٹا بھی ہوں، ایک علی کا پوتا بھی ہوں، محمد کا جانشین ہوں، میرا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ قربان جائیں جانے اس امام کے اوپر۔ یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا کہ جب اس مسئلے کو دیکھا پورے دربار میں آپ کی تعریف، اور وہیں پر مامون نے اعلان کر دیا کہ میں اپنی بیٹی ام الفضل سے محمد تقی علیہ السلام کا عقد کروں گا۔ با دل ناخواستہ، کبھی امام کہاں چاہیں گے ایسی زوجہ، لیکن تاریخ لکھ رہی بڑی دھوم دھام سے شادی مامون نے کی، اور جب شادی ہو گئی البتہ اس کے بھی کئی مقاصد تھے، اب مقاصد بیان کرنے کے وقت نہیں رہا، اور وہ منزل بھی آئی کہ جب ام الفضل کو لے کر باقاعدہ ام الفضل کی رخصتی ہوئی، امام نے کہا، حالانکہ آپ دیکھیے یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، آج کے زمانے میں بعض لوگ چاہتے ہیں نا کہ کہیں کسی بڑے گھر میں شادی ہو جائے اور گھر جمائی بن جاؤں، یا یہ کہ کیا کہتے ہیں سسرال سے پیسے آتے رہیں چلے۔ دیکھیے بادشاہ مامون حالانکہ غاصب ہے، خلافت اس نے غصب کیا ہے، مگر ظاہری اعتبار سے کہ تو پیسہ تو بہت ہے نا، لیکن امام نے اسے گوارا نہیں کیا۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، تو نے اپنی بیٹی کا عقد مجھ سے کر دیا ہے، مگر میں اپنے گھر لے کے جاؤں گا۔ باقاعدہ ام الفضل کی رخصتی ہوئی اور امام اسے لے کر مدینہ آئے۔ تاریخ نے لکھا نو امام مدینہ آئے، مدینے میں زندگی بالکل وہی انداز جو آپ کے آبا و اجداد کا تھا، چاہے وہ چھٹے امام ہو، چاہے ہر ایک کا انداز، اسی انداز سے آپ نے امامت کو سنبھالا، سب کی ہیلپ کرنا، مدد کرنا، اسی طریقے سے اجلاس بیٹھتا اور سارے کو مسئلے مسائل بتاتے۔ یہاں تک کہ ایک بات اور بتا دوں، یہ اسے بہت غور کرنا کہ سب نہیں البتہ، لیکن کچھ بڑے باپ کی بیٹیاں یہ سوچتی ہیں کہ جیسے ہم اپنے گھر میں تھے ویسے ہی ہم بالکل اسی طور طریقے سے سسرال میں جا کے رہیں گے، بات غلط ہے۔ محمد تقی علیہ السلام نے یہاں پر یہی دکھایا کہ ام الفضل چاہتی تھی کہ ہم جیسے باپ کے گھر میں تھے ہم بڑے باپ کی بیٹی ویسے رہیں گے۔ امام نے اسے ہرگز نہیں مانا اور اپنے حساب سے رکھنے کی کوشش کی، کہ ممکن نہیں ہے، میری چہار دیواری میں وہی گھر جو آپ زیارتوں کے لیے جاتے ہیں مدینے میں، وہی مسجد نبوی وغیرہ، اور دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا اور وہیں پر وقت گزر رہا تھا۔ یہاں تک تاریخ لکھ رہی ہے کہ ایک عرصہ گزرنے، کچھ سال گزرنے کے بعد محمد تقی علیہ السلام نے جناب عمار یاسر کی خاندان کی لڑکی سے شادی کی۔ اب جب سیکنڈ شادی کی، اور انہی سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علی نقی علیہ السلام انہی سے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا،
کس سے؟ جو عمار یاسر کی نسل سے کیا کہتے ہیں لڑکی سے شادی کیا تھا، انہی سے ہمارے علی نقی علیہ السلام ہیں، اور موسیٰ مبرقہ جن کی قبر قم میں آج بھی ہے، آپ لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ان کی قبر، اور یہ کیا کہتے ہیں نسل رضوی جو ہم اور آپ اپنے نام کے آگے رضوی لگاتے ہیں، زیادہ حصہ یہ رضوی سادات انہی سے، دونوں یہ بیٹے کس سے؟ جناب عمار یاسر کی نسل کی بیٹی جو محمد تقی علیہ السلام کی زوجہ بنی، اور ان سے دو بیٹے، البتہ اور کا ذکر الگ لیکن دو جو اہم ہیں، ایک علی نقی علیہ السلام اور ایک موسیٰ مبرقہ جن کی قبر کیا کہتے ہیں قم میں ہے۔ ان کے لیے بھی اتنا اشارہ کر دوں، ان کے چہرے سے نور بہت ساطع ہوتا تھا، نہایت حسین، نہایت دیندار تھے، کہتے ہیں ان کے چہرے پہ اکثر برقع پڑا ہوتا تھا، یعنی ایک حجاب، اسی لیے ان کو کہتے ہیں موسیٰ مبرقہ۔ ان کی قبر بہرحال جب جائیے گا، اللہ کرے خدا کرے ایسا موقع ہے کہ ہم لوگ ساتھ میں چلیں، میں آپ کو ایک ایک چیزیں انشاءاللہ دکھاؤں جو پڑھ رہی ہوں، یہ عملی بھی انشاءاللہ دکھاؤں، مولا بلائے ہم سب کو ایک ساتھ انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ انہی سے البتہ یہ ذہن میں رہے کہ زیادہ تر رضوی سادات انہی سے ہیں، ان سے زیادہ یہ نسل آگے بڑھی ہے۔ اور علی رضا السلام تو بہرحال، علی نقی علیہ السلام تو بہرحال آپ کے جانشین و سب کچھ ہیں، ان سے تو نسل آگے بڑھی ہی بڑھی ہے، یاد رہے، لیکن رضوی سادات زیادہ تر ان سے ہیں۔ یہاں تک کہ ام الفضل نے باپ کو شکایت کا خط لکھا مامون کو اور کہا کہ اے بابا جان، میرے ہوتے ہوئے انہوں نے دوسری شادی کر لی، مجھ پر نگاہ بھی اتنا نہیں کرتے۔ جواب میں مامون نے لکھا کہ جو چیز خدا نے حلال کی ہے ہم اسے حرام تھوڑی نہ کر سکتے ہیں، بہرحال جو بھی رہا ہو، لیکن اندر اندر سے اس کے لیے بہت جلیسی کی بات تھی کہ اس کی بیٹی کے ہوتے ہوئے امام نے دوسری شادی کیوں کی، مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ امام دباؤ میں تھوڑی نہ تھے۔ لہذا تاریخ نے لکھا کہ 217 ہجری میں مامون واصل جہنم ہوا، اور اس کے بعد اس کا سگا بھائی معتصم خلافت پر بیٹھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ باتیں بھائی بھائی کو بتا کے گیا تھا، جو بچا تھا ام الفضل نے بتایا، اور یہ دشمنی محمد تقی علیہ السلام کی اتنی بڑھتی گئی، اتنی، ایسے تو یہ دشمن تھا ہی، موقع اسے ملا، اور موقع پا کر اس نے محمد تقی علیہ السلام کو مدینے سے بغداد بلایا، گرفتار، باقاعدہ یہ نہیں کہ بلایا، گرفتار۔ دیکھیے علی رضا علیہ السلام بھی آئے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی ایک الگ شان تھی، لیکن جب نئے امام کو بلایا گیا مدینے سے تو باقاعدہ جیسے آرڈر آتا ہے گرفتاری کا آرڈر، آپ کو معلوم ہونا چاہیے گرفتاری کسی کے، معاذ اللہ خدا نہ خواستہ کسی نے کوئی جرم کیا ہو، اس نے نہ جانے کیا کیا الزام لگائے محمد تقی پر، اور آپ کو مدینے سے بغداد بلایا، اور جب بغداد کے لیے آپ چلے ہیں تو بالکل وہی انداز جو امام حسین السلام کا تھا، جو علی رضا کا تھا، نانا کی قبر سے لپٹ کر بہت روئے، ماں کی لحد سے لپٹ کر بہت روئے، در و دیوار کو دیکھا، اور آپ بغداد تشریف لائے۔ ایک ایک جملے پہ غور کرنا، یہاں تک کہ تاریخ مل رہی ہے، آپ کے البتہ کرامات بہت ہیں، بہت زیادہ بے انتہا کرامات، جس کا وقت نہیں میرے پاس، اور وہ منزل بھی آئی کہ ایک دن کا واقعہ آپ سے منسوب ہے، منسوب کیا آپ ہی سے واقعہ ہے، طے الارض، ارض کہتے زمین کو، پلک جھپکتے میں زمین کے کئی حصے کو طے کر لینا۔ تاریخ لکھتے امام مدینے سے نکلے، پلک جھپکتے میں شام پہنچے، اور اس مقام پر جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا سر لٹکایا گیا تھا، وہاں پہ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ ایک شخص وہاں پہ محراب عبادت میں نماز پڑھ رہا تھا، ملاقات کیا، اور ملاقات کرنے کے بعد پوچھا کیا کوفے چلو گے؟ بھئی اگر ہم سے آپ سے کوئی پوچھے تو یہ جواب ہوگا کیوں نہیں جائیں گے؟ کہا مولا ضرور۔ دیکھیے آج سے زمانہ پھر بھی آسان ہے، آپ ابھی آپ کے پاس ٹکٹ ہو، ویزا سب کچھ ہو تو آپ 4-5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گی، لیکن اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا نا۔ وہ شخص کہتا میں نے کہا مولا ضرور، کہنے کی دیر تھی، امام نے چہرے پر دست امامت پھیرا، وہ کہتا میں نے ابھی آنکھیں بند کی تھی، کم امام نے کہا آنکھوں کو کھول، میں نے آنکھیں کھولی تو میں مسجد کوفہ میں تھا۔ پھر ہم نے وہاں ساری نمازیں، سب کو معلوم مسجد کوفہ میں ماشاءاللہ بہت نمازیں پڑھی جاتی ہیں، وہ کہتا میں نے ساری نمازیں پڑھی، یہاں تک کہ امام نے کہا مکہ چلو گے؟ کہا مولا کیوں نہیں، یقیناً، اچھا پہچانتا نہیں کہ ہے کون؟ پھر امام نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، کہا آنکھوں کو بند کر لے، اس نے آنکھیں بند کیا، کہا آنکھوں کو کھول، یہ کہتا آنکھیں کو کھولا تو آنکھ کیا دل کی بھی آنکھیں کھل گئی، میں مکے میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ پھر جب طواف وغیرہ پورا ہو گیا، امام نے کہا مدینہ چلو گے؟ کہا ضرور، کہا آنکھوں کو بند کر لیں، آنکھیں بند کیا،
اب جو آنکھوں کو کھولا تو مدینہ مسجد نبوی میں ہے. ہاں یہ تمام جگہوں کی زیارت کر کے پھر امام کی آواز آئی. اب کہاں جانا چاہتا؟ کہ شام جانا چاہتا تو آنکھوں کو بند کر لے. آنکھیں بند کیا، اب جو کھولا تو دیکھا اپنے مقام پر شام میں اسی جگہ پر ہے جہاں امام حسین السلام کا سر لٹکایا گیا تھا. اور اتنے میں کیا دیکھا کہ وہاں اس کو پہنچا کر امام آنکھوں سے اوجھل. اب یہ پورے سال بے چین رہا کہ آخر تھے کون. پلک جھپکتے میں اتنا سب کچھ ہو گیا اور مجھے کچھ پتہ بھی نہیں چلا. یہ خواب تھا، خیال تھا، کیا تھا. اگلا سال آیا، اسی تاریخ پر پھر سیم واقعہ، پھر امام آئے اور طے الارض اس کو کرایا، ہر جگہ کی زیارت. لیکن اس مرتبہ یہ ہوشیار ہو چکا تھا. جیسے ہی شام پہنچا، اس سے پہلے کہ امام کچھ کہتے، قدموں کو پکڑ لیا اور کہا آپ اتنا تو بتا دیجئے آپ ہیں کون. آواز دی کہ سننا چاہتا ہے تو سن لے، میں علی الرضا کا بیٹا محمد تقی علیہ السلام ہوں. بہت غور کرنا. اب اس نے اس واقعے کو ایک ایک کو بتایا. پورے مدینے میں ہر جگہ بات جب عام ہو گئی، پورے شام میں سب کو پتا چلا. شام کے واقعے میں پہلے بتا چکی کتنے دشمن وہاں پہ تھے، تو لہذا اس کو قید کر دیا گیا. اس شخص کو ایسا قید کیا گیا کہ اس سے سخت شاید قید خانہ ان کے بس میں نہیں تھا. لیکن ایک دن کیا ہوا، چند دن بعد کیا دیکھا، اتنی سختی کے باوجود وہ غائب ہے. پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اسے زمین نگل گئی، آسمان اٹھا لے گیا، پتہ ہی نہیں چلا. ہاں اب جب دربار خلافت میں ہنگامہ ہوا کہ اتنی زیادہ سختی کے بعد وہ کیسے چلا گیا، تو ایک ہی جملہ کافی تھا کہ جس نے پلک جھپکتے میں اتنی زیارتیں کرا دی، وہی امام اگر کرم کر دے گا تو تمہارے قید خانے کے قفل بند رہیں گے اور یقیناً وہ اپنی جگہ پہ پہنچ جائے گا. یہی تو ہمارا بھی آپ کا عقیدہ، اگر امام چاہ لے تو کیا نہیں مل سکتا، اشارہ کر دے تو کیا نہیں ہو سکتا. لیکن تاریخ نے لکھا کہ دشمنی اور بڑھتی گئی. اس واقعے کا مشہور ہونا، دشمنی اور بڑھی، اور پھر بہانہ لے کر خدا لعنت کرے معتصم کے اوپر کہ جس نے مدینے سے بغداد بلایا. اور ادھر ام الفضل کی شکایتیں مسلسل جاری تھیں. چچا اور بھتیجی آپس میں مل گئے اور وہ منزل آئی کہ جب امام بغداد میں پہنچے تو تاریخ نے لکھا 220 ہجری کا زمانہ کہ جب ام الفضل کے ذریعے نوے امام کو زہر دیا گیا. میں بتا دوں تاریخ بالکل اسی طریقے سے دہرائی گئی کہ جس طریقے سے امام حسن السلام کے ساتھ ہوا تھا. بالکل وہی واقعہ دہرایا گیا کہ امام حسن السلام کو بھی ان کی زوجہ جودہ ابن اسش نے زہر دیا تھا اور محمد تقی علیہ السلام کو ان کی زوجہ ام الفضل بنت مامون نے زہر دیا. چچا نے کہہ کے زہر بھجوایا تھا، اے میری بھتیجی، اس کا ایک قطرہ اگر محمد تقی کے جسم پہنچ گیا تو ان کی موت کے لیے کافی ہے. اس ملعونہ نے انگور میں زہر ملا کر ہمارے نوے امام کو اس طریقے سے زہر دیا کہ ہمارا نواں امام وہ منزل بھی آئی کہ جب 220 ہجری میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا. میں کس زبان سے بیان کروں کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ ہمارا نواں امام 29 ذی قعدہ 220 ہجری بغداد کی سرزمین ہے جہاں پر امام بستر پہ کروٹ پر کروٹیں بدل رہے تھے. کیا گزری ہوگی علی النقی کے اوپر، کیا گزری ہوگی موسیٰ مبرقہ کے اوپر. ہاں یہ کون امام ہے؟ یہ وہ امام کہ جس نے کم سنی میں سب سے پہلے تو سب سے بڑا مرحلہ آپ کا یہ تھا کہ 5 سال کی عمر میں آپ باپ سے اپنے جدا ہو گئے، اس لیے کہ جب امام رضا مدینے سے مشہد گئے اس کے بعد سے آپ ملے نہیں اپنے بابا سے، اور جب 7 سال کی عمر میں پہنچے تو آپ نے یتیمی کا داغ سہا. اللہ کسی کو یتیم نہ کرے. اور 7 سال کی عمر میں کم سنی میں آپ یتیم ہو گئے. یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا کہ پھر اسی سال ایک اور بہت بڑا غم پہنچا. آپ کی پھوپھی معصوم ہے قوم، کیونکہ جب امام رضا مدینے سے نکلے تھے نا تو آپ کے گھر کا عالم تو ہوبالا ہو گیا تھا. سب زندہ درگور ہو گئے تھے، سب کی زندگی قید خانے کی جیسی زندگی تھی. بہن جب بے چین ہو کے نکلی، ہائے محمد تقی علیہ السلام نے ادھر باپ کا داغ سہا، ادھر پھوپھی بھی بھائی کے غم میں چلی گئی تو پھوپھی کا بھی داغ سہا. باعجاز آپ قم تشریف لائے اور آپ نے دفن کیا. عزادار یہ 2 داغ اتنا سخت تھا کہ جس سے آپ ظاہر سی بات ہے صدمے کو برداشت کرنا بڑا دشوار تھا.
لیکن دشمنوں کو اس پر بھی ان لوگوں کو صبر نہ ہوا، اور وہ منزلیں آئیں کہ ہمارے نئے امام کو ام الفضل، خدا اس ملونہ پہ لعنت کرے، اس ملونہ نے چچا سے مل کر زہر دیا، معتصم اور ام الفضل نے مل کر زہر دیا، امام کی زہر سے حالت متغیر ہو گئی۔ میں کہوں گی مولا اے سید و آقا، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہے، علی النقی آپ کے سرہانے ہیں، اے میرے مولا واقعاً بیٹا اسی لیے ہوتا ہے۔ عزادارو سنو گے، لیکن ایک جملہ کہہ دوں، آج محمد تقی کے سرہانے علی النقی ہیں اور آپ نے وصیت بھی کر لی، لیکن ایک بیٹا مجھے اور بھی یاد آ رہا ہے۔ وہ کون سا بیٹا؟ کیونکہ کربلا کا مصائب پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے کربلا والوں کا، وہ کون سا بیٹا؟ آج علی النقی اپنے بابا کو دنیا سے زہر سے تاپتے دیکھ رہے ہیں اور دنیا سے شہید ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور بیٹا جن کی عمر 3 برس کی تھی، ان کے بھی بابا کو اسی طرح زہر دیا گیا۔ کون بیٹا ہے؟ یہ ہمارا اور آپ کا کوئی اور نہیں، جناب قاسم علیہ السلام ہے۔ آپ کی عمر اس وقت 3 برس کی تھی کہ جب آپ کے بابا امام حسن کو زہر دیا گیا۔ زادارو کلیجے تھام کے سننا، جناب قاسم نے وہ منظر بھی دیکھا کہ بابا خون کی الٹیاں کر رہا ہے، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے ہیں۔ زادارو میں کس زبان سے بیان کروں؟ دونوں ہاتھوں سے باپ کلیجہ پکڑے تھا۔ قاسم بچپنے میں کبھی چچا سے لپٹتے ہیں، کبھی پھپھیوں سے لپٹتے ہیں، کبھی بابا کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں۔ 3 برس کی عمر میں باپ کا یہ داغ سہا، یہاں تک کہ جناب قاسم کا آپ کی پرورش زیادہ تر مولا حسین نے کی۔ آپ اپنی ماں کے ساتھ کربلا ہے۔ زادارو کلیجے تھام لینا، میں کس زبان سے بیان کروں کہ جب رات آئی ہے نا، میں نے اشارہ کیا تھا کہ جب علی اکبر اور مولا عباس میں یہ گفتگو ہو رہی تھی، علی اکبر کہہ رہے تھے چچا آپ میرے بابا کی قوت بازو ہیں، عباس کہہ رہے تھے نہیں علی اکبر تم اپنے بھیا کی نور نظر ہو۔ تو قاسم نے کیا کہا تھا؟ میں چلا جاتا ہوں، میں یتیم ہوں، مجھے جانے دو۔ عباس نے سینے سے لگا لیا تھا۔ لیکن عزادارو سنو گے، عاشور کا دن آیا، ہر ماں اپنی قربانی پیش کر رہی ہے، مگر جناب فروا میں کس زبان سے بیان کروں؟ ایک وقت ایسا آیا کہ جب انہوں محمد کے لاشیں آئے تو تاریخ لکھ رہے ام فروا نے چاروں طرف دیکھا، قاسم حجرے میں بیٹھے تھے۔ ماں دیکھی، ہمیشہ ماں اپنی اولاد کی زندگی کی دعا کرتی، پروردگار جن ماؤں کی بچیاں مریض ہے پروردگار انہیں شفا دے دے، قاسم کے صدقے سے شفا دے دے۔ عزادارو سن سکو گے، ایک مرتبہ ام فروا نے دیکھا قاسم بیٹھے ہوئے ہیں، آواز دی بیٹا تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ آنا محمد کا لاشا آ گیا، ہر ماں سرخرو ہو رہی ہے، کیا تمہیں انتظار ہے اکبر کا بھی لاشا آ جائے؟ قاسم رونے لگے، اماں صبح سے چچا سے اجازت مانگ رہا ہوں مگر مجھے چچا اجازت نہیں دے رہے، اماں کیا کروں؟ اماں آپ ہی میری مشکل کشائی کر دیجئے۔ بس اتنا سننا تھا۔ تاریخ لکھ رہی ہے ام فروا نے قاسم کی انگلی پکڑی، امام حسین کے قریب آئی اور آ کے آواز دی کہ میرے بچے کو اجازت کیوں نہیں دیتے؟ ادھر جناب قاسم کے لیے ملتا ہے کہ جب ماں نے جملہ کہا تو جناب قاسم پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، بابا میں یتیم ہوں، بابا میری مدد کرو بابا۔ اتنے میں خواب دیکھا، بابا آئے ہیں، کہا قاسم تمہارے بازو پہ جو امام ضامن بندی اسے کیوں نہیں کھولتے؟ اب جو قاسم نے امام ضامن کھولی اس میں لکھا تھا میرے لال میرے بھیا پہ قربان ہو جانا، میں کربلا میں نہیں رہوں گا۔ اے قاسم میرے صبر کے جوہر بھی دکھانا، میری شجاعت و بہادری بھی دکھانا۔ عزادارو قاسم کے چہرے پہ ظاہر سی بات خوشی کے آثار آ گئے۔ ایک جملہ کہہ دوں عزادارو، امام ضامن آپ بھی تو باندھتی ہے نا، امام ضامن باندھ کے انسان کیا کہتا ہے؟ زندگی کی دعا کرتا ہے، سلامتی کی دعا کرتا ہے۔ شاید یہ پہلی امام ضامن ہے جس میں موت لکھی تھی، میرے بچے تم قربان ہو جانا۔ یہ تعویذ لے کر قاسم ماں کے قریب آئے، ماں نے بیٹے کا بازو پکڑا۔ اب جب امام حسین کے پاس آئی، عزاداروں کلیجے تھام کے سننا، دلوں کو کربلا لے کے چلو۔ ایک مدت کے بعد
بھائی نے بھائی کی تحریر دیکھی، خط کو کھولا، آنکھوں سے لگایا، پڑھا۔ اب جب جملے پڑھے تو حسین رونے لگے۔ ایک مرتبہ بقی کا رخ کیا، بھیا اے بھیا حسن تیرا شکریہ بھیا، اے بھیا تو دنیا سے چلا گیا مگر میرا مشکل کشا بن کے، میرا تجھے اتنا خیال تھا کہ اولاد کے لیے وصیت آپ نے کر ڈالی۔ اور پھر قاسم کو سینے سے لگایا کہ اگر بھائی کو یہی منظور ہے، خدا کو یہی منظور ہے، حسین تیرا بھی داغ اٹھائے گا، اولاد والوں کلیجے تھام لینا۔ اب کیا کیا حسین نے؟ ایک خاص اہتمام جناب قاسم کے لیے ہوا ہے۔ تاریخ لکھ رہی ہے کہ تمام مستورات جمع تھیں، امام حسین نے حسن کی قبا پہنائی، حسن کا امامہ سر پہ رکھا، اور جب تیار کر لیا نا، کہتے پھپھیاں کھڑی تھی، ماں کھڑی تھی۔ ایک مرتبہ امام حسن جناب امام حسین نے قاسم کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، گریبان چاک کر دیا۔ زینب تڑپ گئی، بھیا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آواز دی، بی بی یہ یتیموں کی نشانی ہے، اسے دیکھ کر عرب پہچان جائیں گے بچہ یتیم ہے، شاید کچھ ترس کھا جائے۔ اور کہا زینب ذرا دیکھو میرا بھیا، میرا بچہ ہر سمت سے حسن نظر آ رہا ہے۔ پھپھیوں نے بلائیں لی، ماں نے ایک مرتبہ صدقہ اتارا ہوگا، بس کا نظام زہرا۔ اس طریقے سے جناب قاسم باہر آنے لگے تو بڑی دیر تک سینے سے لگا کے روتے رہے۔ نہیں معلوم حسن کا زمانہ یاد آیا یا بچے کی کم سنی۔ امام حسین بہت روئے ہیں، سب سے زیادہ دیر جناب قاسم کی رخصت میں لگی ہے، یہاں تک کہ جب گھوڑے پہ بٹھایا پیر زمین تک نہیں آ رہے تھے۔ کہا میرے لال خدا حافظ، اللہ آپ کے پرسے کو قبول کر لیا۔ زادارو گھٹ گھٹ کے نہیں رونا، تمہیں سیدہ دعائیں دے رہی ہے، ان کے پوتے کا ماتم ہو رہا ہے، بس زادارو سنو گے۔ تاریخ نے لکھا قاسم نے بڑھ بڑھ کے حملہ کیا، یہاں تک کہ ایک منزل ایسی آئی کہ جب ارزق سامنے آنے والا تھا، ارزق کی آواز آئی، میں بچے سے لڑنے کیا جاؤں، میرے چار بیٹے ہیں، کسی کو بھیج دو، سر اتار کے لے کے آ جائے گا۔ لیکن عزادارو قاسم نے ایک کو واصل جہنم کیا۔ اب جس کا 4 بیٹا مر جائے وہ کس قدر غصے میں ہوگا، غصے میں کانپتا ہوا ارزق آگے بڑھا۔ امام حسین نے آواز دی، اے زینب جا کے بھابھی فروا سے کہہ دو میرے بیٹے کے حق میں دعا کرے۔ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، شہادت تو ہماری قسمت ہے، لیکن میری دعا یہ ہے میرا بچہ قاسم ارزق میں کامیاب ہو۔ ادھر دعا شروع ہوئی، ادھر قاسم کی آواز آئی، اللہ اکبر۔ عباس نے بڑھ کے شجاعت کی داد دی، میں نے سکھایا ہے قاسم کو لڑائی کرنا، کون قاسم کو ہرا سکتا ہے؟ اب جب ظالموں نے دیکھا 13 برس کا بچہ حیدر کی طرح لڑ رہا ہے، بدر و حنین کی جنگ یاد دلا رہا ہے، آخر میں آواز دی، ایک ایک کر کے نہ جاؤ، چاروں طرف سے گھیر کے مارو۔ عزادارو کیا برداشت کر سکو گے؟ چاروں طرف سے سب نے مارنا شروع کیا، بیچ میں فروا کا چاند، کوئی تیر کوئی تلوار لگا رہا تھا۔ اے رونے والوں، کلیجہ اس وقت ہل جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، سب کا لاشا مرنے کے بعد، لیکن 2 ہی لاشیں ایسے ہیں کہ جن کو کربلا میں پامال کیا گیا، ایک حسین کا لاشا اور ایک جناب قاسم۔ مگر دونوں میں فرق کیا ہے؟ مولا حسین شہادت کے بعد، قاسم زندگی میں پامال ہوئے، وہ بھی کیسے؟ اس لیے وجہ کیا ہے؟ اتنے شہید اور کیوں نہیں پامال ہوئے؟ تو راوی بیان کرتا ہے، تاریخوں میں ملتا ہے کہ جو بھی شہید گھوڑے سے زمین پر گرتا نا، وہ اپنے کو کنارے کر لیتا، مگر فروا کا چاند، حسن کا دلارا،
ایک گرز ایسا مارا، گرز لوہے کی بال کو کہتے ہیں، جو قاسم کی ریڑھ کی ہڈی پہ لگا، اللہ نہ کرے کسی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، اب قاسم کا ہلنا دشوار، ہر شہید اپنے کو کنارے کر لیتا تھا، قاسم جہاں گرے وہی پڑے تھے، آواز دی چچا مدد کو آئیے، ادھر سے حسین، ادھر سے علی اکبر، ادھر سے عباس دوڑے، جب 3 شیروں کو آتے دیکھا، فوج میں بھگدڑ مچی، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں قاسم، اے رونے والوں سنو گے، اولاد والوں کا مجمع ہے، اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، کہ جب سینے پہ ٹاپ پڑتی، آواز آتی اماں، اماں، اب جو حسین سرحانے پہنچے، خدا کسی کو یہ منظر نہ دکھایا زیادہ رو سن سکو گے، آواز دی عباس، عباس قاسم کا لاشا اٹھائیں گے عباس، مگر اتنا پامال ہو چکا تھا کہ جسم کا جو حصہ پکڑتے وہ الگ ہو جاتا، قاسم کا لاشا کیسے اٹھایا جائے، ابا بچھائی، ٹکڑوں کو جمع کیا، لا کے گٹری خیمے میں رکھی، عزادارو سنو گے، تھوڑی دیر گزر گئی، ام فروہ نے کہا شہزادی زینب، سب کا لاشا آ جاتا ہے، جنازہ دیکھ کے صبر آ جاتا ہے، ہائے میرا قاسم، کیا کنیز کا بیٹا اس قابل نہیں تھا کہ لاشا خیمے میں لایا جائے، زینب نے امام حسین کو بلایا، آواز دی بھیا، بھیا قاسم کا لاشا، سر کو جھکایا، کبھی بھی لاشا آ چکا ہے، کہ بھیا نظر نہیں آ رہا ہے، اولاد والوں سن سکو گے، امام حسین در خیمہ پہ آئے، آواز دی زینب، وہ جو گٹری ہے وہی تو قاسم کا لاشا ہے، ارے میں کس زبان سے بیان کروں، اب جو گٹری کھلی ہوگی، جسم کے ٹکڑے نکلے ہوں گے، کیا گزری ہوگی ماں کے دل پر، یہی وجہ تھی کہ جب زینب نے کہا بھابھی ماں کو یا سرحانے یا پیتانے ہونا چاہیے، کبھی بھی میرا بچہ تو ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا، نہ سرحانہ ہے نہ پیتانا، یہ ماں کہاں بیٹھ کے روئے، میں کہوں گی بی بی کل آپ کے شوہر حسن کو زہر دیا گیا، وہی منزل کاظمین میں آ گئی، محمد تقی کو زہر دے دیا گیا، جنازہ اٹھا، علی النقی نے غسل کفن دیا، لاش سے لپٹ گئے بابا، اب کسے بابا کہوں گا، اب کون مجھے سینے سے لگائے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ زہرا کلاسز میں بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے آن لائن عالم مذاکرہ کورس کرایا جا رہا ہے، جس میں قرآن کریم، تاریخ اہل بیت علیہم السلام اور احکام کے درس دیے جاتے ہیں۔ اس کورس کے علاوہ آپ اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے گھر سے ہی آن لائن قرآن کریم اردو، قرآن کریم دینیات، قرآن کریم دینیات اور احکام کے کورس بھی مناسب فیس کے ساتھ کرا سکتے ہیں۔ آج ہی آپ اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں اور بچوں کو قرآن اور دینیات اور احکام اور تعلیمات اہل بیت علیہم السلام سے آشنا کریں، تاکہ بچوں کا بہترین مستقبل سنوارا جا سکے۔ ہمارے اس پیغام کو آپ اپنے گروپ میں، اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں شیئر کریں۔ خدا جزائے خیر دے، سلامت رہیں، کامیاب رہیں، دین کی خدمت کرتے رہیں۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔